السلام علیکم۔ آج بات کرنی ہے ہم نے نماز کی سنتوں کے بارے میں۔ تو پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو نماز کے فرائض، شرائط اور واجبات کے بارے میں چند باتیں بتائی تھیں۔ تو آج ویسے تو نماز کے اندر جو سنتیں ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن میں ایسی سنتوں کو بیان کروں گا کہ جو ہم زندگی میں روزمرہ استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں، اور میں مختصر سے وقت میں ہی اب یہ جو سنتے ہیں ان کو بیان کروں گا تاکہ ہمارا ویڈیو بھی زیادہ لمبی نہ بنے اور ٹائم بھی بچ جائے۔ تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں نارمل حالت میں چھوڑنا اور ہاتھ باندھنا۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ یہ جو ہماری دو انگلیاں، سب سے پہلے جو چھوٹی انگلی ہاتھ کی اور انگوٹھا، ان کو اور ہتھیلی کو، ہم اپنی ہتھیلی کو اپنی کلائی کے اوپر رکھیں گے، اور ان دونوں انگلیوں کو، ہاتھ کی جو دو انگلیاں، چھوٹی انگلی اور انگوٹھا دائیں ہاتھ کا، ہم ان کو اپنی ہتھیلی کو اپنی جو اس کے اوپر رکھیں گے، اور تینوں انگلیوں کو ہم یعنی کہ ان کا قبلہ رخ، ان کی جو پشت ہے وہ کر کے تو ہم ایسے اپنے ہاتھوں کو باندھیں گے۔ اور مرد کے لیے ہاتھ جو ہے وہ ناف کے اوپر یا ناف سے نیچے باندھنا سنت ہے اہل سنت کے نزدیک۔ اس کے بعد ہے جی، جب ہم تکبیر کہتے ہیں تو اکثر لوگ ہمارے ایسے کرتے ہیں کہ تکبیر کہتے وقت اپنی گردن کو جھکاتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو ایسے کرنے سے سنت نہیں ادا ہوتی، نماز ہو جاتی ہے لیکن سنت ادا نہیں ہوتی۔ سنت یہ ہے کہ جب ہم اپنی نماز کے لیے تکبیر اولیٰ کہیں تو ہماری گردن بالکل سیدھی اور ہمارے ہاتھ یعنی کہ ہماری انگلیاں بالکل قبلہ کی طرف ہوں، اور ہمارے دونوں انگوٹھے کانوں کی نیچے جو لو ہے اس پر لگیں۔ اللہ اکبر کہہ کے پھر ہم اپنے ہاتھ باندھیں گے۔ بات کرتے ہیں جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں جانے سے پہلے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ رکوع ہو، سجود ہو یا قیام کے لیے کھڑا ہونا ہو، تکبیر اولیٰ کے علاوہ اور تکبیر قنوت کے علاوہ جتنی تکبیرات ہیں وہ سب سنت ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اب تکبیر کہی اور ہم رکوع میں چلے گئے۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کھڑے ہوتے ہیں قوما میں تو اس وقت امام صاحب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک ہے۔ تو مقتدی کے لیے ہے کہ وہ ربنا لک الحمد کہنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ امام صاحب کا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا سنت ہے، اور مقتدی کا ربنا لک الحمد کہنا سنت ہے۔ اور جب ہم اپنی نماز کو شروع کرنے کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ باندھنے کے بعد ہم سب سے پہلے قرات شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرات میں کیا ہے، سب سے پہلے ہم ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہ، پھر ہم تعوذ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، اور اس کے بعد پھر ہم تسمیہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد جو کوئی بھی صورت میں لاتے ہیں۔ ثنا، تعوذ اور تسمیہ یہ تینوں سنت ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو اس کے چھوٹنے کی وجہ سے ہماری نماز ہو جاتی ہے، سجدہ صاحب کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص آیا تو اس نے دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں ہے، تو وہ جلدی میں آیا، اس نے آ کے اپنی نماز کو شروع کیا اور اس نے ہاتھ باندھے اور وہ حالت رکوع میں چلا گیا۔ اس سے وقت نہیں ملا کہ اس نے نہ ثنا پڑھی، نہ تعوذ پڑھا، نہ تسبیح پڑھی، نہ کچھ بھی نہیں پڑھا، لیکن چونکہ وہ امام کی اتباع میں آ گیا، اقتداء میں آیا، اس وجہ سے اس کی نماز ہو جاتی ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی تعوذ اور تسمیہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر قرات کرتے ہیں کسی نماز میں بھی، تو جب ہم مطلب تیسری یا چوتھی رکعت میں بھی ہوں یا دوسری رکعت میں ہوں، تو اس وقت ان صورتوں میں ہم تعوذ یعنی اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، تسمیہ پڑھ کے اپنی نماز کو شروع کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سجدے میں جانے کے وقت جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں یہ کہنا سنت ہے۔ رکوع ہو، سجود ہو، قیام ہو، تشہد ہو، کہیں بھی بیٹھنا ہو، ٹھیک ہے، تو اس وقت کہنا اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے۔
اس کے بعد ہم رکوع سے اٹھتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھوں کو لٹکا دیتے ہیں۔ رکوع سے اٹھتے وقت اپنے ہاتھوں کو لٹکانا یہ بھی سرکار کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں سجدے میں۔ جب ہم سجدے میں گئے تو ہمارے دونوں پاؤں کی ساری انگلیاں زمین کے اوپر لگی ہوں اور ان کا پیٹ زمین کے ساتھ لگا اور ان کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کرنا، یہ سرکار کی سنت ہے۔ اور جب ہم رکوع ایک سجدہ ہم نے کیا، سجدہ کرنے کے بعد پھر ہم بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم جلسے میں بیٹھے، تو جب ہم نے جلسہ کیا تو جلسے کے دوران ایک پاؤں کو الٹا کرنا اور دوسرے پاؤں کو، یعنی کہ جو الٹا پاؤں ہے جسے ہم بایاں پاؤں کہتے ہیں، بائیں پاؤں کو زمین پر بچھانا اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے اس کی انگلیوں کا پیٹ جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگا رہنا، یہ سرکار کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے۔ اور میں نے واجبات میں بتایا تھا کہ جب ہم جلسہ میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کے برابر رکنا چاہیے۔ اگر کوئی جلدی کی وجہ سے ٹھیک نہیں بیٹھتا تو اس پر سجدہ صاحب لازم آئے گا، کیونکہ اس نے واجب چھوڑا ہے۔ اس کے بعد ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 بار کہنا سنت ہے، اور اگر اس سے زیادہ آپ کی طبع ہو، آپ کہنا چاہتے ہو، تو طاق بار میں کہا جائے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی طاق بار کہا جائے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ بھی طاق بار۔ طاق کہتے ہیں 3 بار کہہ لیں، 5 بار کہہ لیں، 7 بار، 9 بار، 11 بار، اور اس سے لا تعداد بار، جتنی بار آپ کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی قعدہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے اب تشہد پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ قعدہ میں جب ہم اپنی نماز کی 2 رکعتیں مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد قعدہ جو ہے، قعدہ اولا، یہ واجب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم بیٹھے ہیں تو بیٹھنے کا ہمارا انداز وہی ہوگا جو جلسے میں ہمارا بیٹھنے کا انداز تھا، یعنی کہ بایاں پاؤں الٹا کریں گے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کریں گے، ان کی انگلیاں جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگی ہوں گی۔ اس کے بعد ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اپنے ہاتھ کی جو ہماری انگلیاں ہیں ان کو ہم رکھیں گے اپنی رانوں پر، اور رکھنے کا انداز یہ ہوگا کہ ہماری انگلیاں تھوڑی سی جو ہے وہ زمین کی طرف ہوں، ٹھیک ہے، یہ کرنا سنت ہے۔ اور اس کے بعد جب ہماری دونوں انگلیاں زمین کی طرف ہوں اور ہمارے ہاتھ نارمل حالت میں ہماری انگلیاں ہوں، نہ ساتھ بالکل ملی ہوں اور نہ ہی اتنا زیادہ وقفہ ہو ان کے درمیان کے ہمیں زیادہ وقفہ محسوس ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم بیٹھیں گے تو بیٹھنے کے بعد ہم تشہد پڑھیں گے، یعنی کہ اتحیات ہم پڑھیں گے۔ اور جب ہم اتحیات پڑھیں گے تو اتحیات کے بالکل آخر پہ، ٹھیک ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، ٹھیک ہے، اس پر ہم اپنی شہادت کی انگلی کھڑی کریں گے، ٹھیک ہے، یہ سرکار کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد پھر درود پاک پڑھا جائے گا، اور درود پاک میں افضل درود پاک ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، یہ سرکار کی سنت ہے۔ اس کے بعد پھر جو دعا ہے، ٹھیک ہے، وہ دعا پڑھی جائے گی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں یہ دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر آ جاتی ہیں کہ ہم نے سلام پھیرنا ہے، یعنی کہ ہم نے قعدہ میں بیٹھ کر تشہد پڑھا، اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھا، پھر ہم نے دعا پڑھی، تو اب ہم نے سلام پھیرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلام کو اگر کوئی شخص ایک طرف کو منہ کر کے کہتا ہے السلام، تو وہ نماز سے باہر ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی نماز پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف کو جب ہم پہلی طرف کو منہ پھیر کے السلام علیکم کہیں گے ہماری آواز بلند ہوگی، دوسری طرف کو ہم جب اپنا چہرہ کر کے سلام پھیریں گے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہماری آواز تھوڑی سی کم ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ احباب کے کوئی مسائل ہوں جو آپ کو پوچھنے میں کوئی دقت ہو تو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں۔ تو دعا ہے خالق کائنات
ہمیں صحیح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔